لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ولا نعمه ونستعينه ولا طاعته ونؤمن به حقا ونتوكل عليه صدقا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة جعل الإخلاص تعويلها وزمنه في القلوب موصولها وأناره في الفكر معقولها الممتنع عن الأبصار رؤيته ومن الألسنة صفته ومن الأوهام كيفيته. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الخلق سيد المرسلين بالقاسم المصطفى محمد وعليه الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، فقد قالت فاطمة بنت محمد عليها وعليه السلام: اعلموا أني فاطمة أقول عودا وبدءا لا أقول ما أقول غلطا ولا أفعل ما أفعل شططا. صلوات پہ محمد. اس مجلس کی قبولیت، دعاؤں کی اجابت، گناہوں کی بخشش، مرحومین کی مغفرت، ظالمین کی نابودی، مظلومین کی مدد و نصرت اور امام کے ظہور کی تعجیل کے لیے مل جل کر بآواز بلند صلوات. ایام فاطمیہ کی مناسبت سے مسلسل مجالس آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. اس وقت کی مجلس کا موضوع ہے انوار ہدایت خطبہ فدق کی روشنی میں. جو نور، ہدایت کا نور، الفاظ کی شکل میں، عبارت کی شکل میں، جملوں کی شکل میں خطبہ فدق میں ہے، یہ نور سب کو نظر نہیں آئے گا. میں نے جس قول کو آپ کے سامنے پیش کیا، یہ خطبہ فدق کا ایک حصہ ہے، جس میں جناب سیدہ دوران نے خطبہ فرماتی ہیں: اعلموا انی فاطمہ، تم جان لو کہ میں فاطمہ ہوں بنت محمد. میرا حرف آخر وہی ہے جو حرف اول ہے. ہماری بات بدلنے والی نہیں ہے. اگر ہم کسی سے ناراض ہو گئے تو ناراض رہیں گے، اور کسی سے راضی ہو گئے تو ہم راضی رہیں گے. لا اقول ما اقول غلطا، ہماری گفتار میں تمہیں غلطی نظر نہیں آئے گی. ولا افعل ما افعل شططا، اور نہ ہمارے عمل میں ذرہ برابر تمہیں لغزش نظر آئے گی. ہمارا قول بھی معصوم ہے، ہمارا فعل بھی معصوم ہے. صلوات پہ محمد و آل محمد. خطبہ فدق، ابھی میں اس کا پس منظر اور بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے عرض کروں گا. ایک تمہیدی گفتگو ہے. میں نے ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کیا کہ جو انوار، ہدایت کے جو نور ہیں، انوار ہیں جو خطبہ فدق میں ہیں، سب کو نظر نہیں آئیں گے. دیکھنے کے لیے صرف نور کا ہونا کافی نہیں ہے. سامنے کی بات ہے، دیکھنے کے لیے لائٹ ضروری ہے، نور ضروری ہے، مگر صرف نور کا ہونا کافی نہیں ہے. ایک اہم شرط یہ ہے کہ آنکھیں بھی سالم ہوں.
بھائی دن کے 12 بجے اندھے کو کیا نظر آئے گا؟ سورج کی غلطی نہیں ہے، لائٹ ہے، روشنی ہے، مگر دکھائی نہیں دے رہا بیچارے کو، اندھا ہے۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے اندھے کو دن میں کچھ نظر نہیں آتا، اسی طریقے سے بغض علی نے جس کے قلب کو اندھا کر دیا ہو، اس کو یہ انوار نظر نہیں آئیں گے، جو ہدایت کے انوار ہیں اس خطبے میں، وہ اس کو نظر نہیں آئیں گے۔ اسی وجہ سے وہ اعتراض کرے گا، اور زبردست طریقے سے اعتراض۔ ماشاءاللہ تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کے اوپر آپ بڑے بڑے لوگوں کی تقریریں سنا کرتے ہیں خطبہ فتح کے حوالے سے۔ میں نام نہیں لوں گا، زبردست ایک عالم ہے، بڑی ان کی شہرت، عالمی شہرت یافتہ، تنقید کرتے ہیں۔ بھائی ہمیں تو نہ جانے کن کن القاب سے یہ ہمارے بھائی، جنہیں ہم بھائی کہتے ہیں، نوازتے ہیں۔ کافر ہمیں کہتے ہیں، رافضی ہمیں کہتے ہیں، جھوٹا ہمیں کہتے ہیں، بڑے جھوٹے ہیں یہ لوگ۔ یہ بتاؤ اتنا لمبا خطبہ 23 صفحے کا انہوں نے کہا، حالانکہ 23 صفحے کا نہیں ہے، 10-12 صفحے کا خطبہ ہی ہے، لیکن اس 12 صفحے کے خطبے کو انہوں نے 23 صفحے کا بنا دیا۔ بہرحال 23 اتنا لمبا خطبہ، کیا اس زمانے میں کسی کے پاس ٹیپ ریکارڈ تھا جو ریکارڈ کر لیا؟ کیسے یاد رہ گیا؟ یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو یہ شیعہ بڑے جھوٹے ہیں، اور خطبہ کرنے میں تو یہ استاد ہیں، یہ ان کے جملے ہیں۔ خطبہ کرنے میں یہ بڑے ماہر ہیں، بڑے بڑے خطبے یہ گڑھ لیتے ہیں، اس میں سے یہ خطبہ فتح کیا بھی ہے، گڑھ لیا انہوں نے۔ کیونکہ اتنی لمبی تقریر اگر کوئی کرے، اپنی مثال دی انہوں نے کہ میں 1 گھنٹے یہاں تقریر کروں اور مجمع سے پوچھوں بھیا ہماری تقریر کون من سے ان الف سے لے کر یا تک کوئی سنائے گا؟ کوئی نہیں سنا پائے گا۔ تو اتنا لمبا خطبہ 12 سے انہوں نے 23 صفحہ کا نا، 23 کا نہیں، بڑا ہے لمبا، اس میں کوئی شک نہیں، 12-13 کسے یاد رہا ہوگا؟ اس کا مطلب بعد والے لوگوں نے اسے گڑھ دیا، انکار کر دیا۔ بہت توجہ چاہو میرے سے، بعد والوں نے اس خطبے کو گڑھ دیا۔ یہ لمبا خطبہ ہے، اس وجہ سے کسی کو یاد ہی نہیں رہ سکتا، اتنی لمبی تقریر کیسے یاد رہ سکتی؟ ظاہر سی بات ہے میرے عزیزوں، جب باہر والوں سے دین لیں گے تو انہیں حقیقت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ حدیث ہے لا یقاس بینا احدن، ہمارا قیاس کسی اور سے نہیں کرنا۔ بھائی سی اس زمانے میں ٹیپ ریکارڈ نہیں تھا، تو 30 پارے کا قرآن کیسے بچ گیا؟ سورہ بقرہ یاد کر لیا اور سورہ فتح یاد نہ ہو سکا؟ صلوات علی محمد و آل محمد۔ پر اس کے جوابات ہیں، میں جواب کو نہیں عرض کرنا چاہتا ہوں، تو ہم سے ہمارا خطاب بھی نہیں ہے۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں حالات حاضرہ کے اعتبار سے، جس لقب سے آپ مجھے یاد کریں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر تھوڑا سا تعصب کا چشمہ اتار کر حقیقت کو دیکھ لیں۔ ہمیں کافر کہتے ہیں، ہمیں جھوٹا کہتے ہیں، ہمیں رافضی کہتے ہیں، یعنی حق کو چھوڑ دیا۔ آج جب اسلام پر وقت آیا ہے تو کون میدان میں ہے، کون گھر میں بیٹھا ہے؟ آپ کو اپنی اکثریت پر ناز ہے، ناز کیا کریں۔ ارے یہ تو مٹھی بھر ہیں، ہاں بے شک مٹھی بھر ہے، آپ اکثریت میں نہیں ہیں، آپ اقلیت میں بھی نہیں ہیں۔ ہاں مسجدوں میں آپ اکثریت میں ہیں، گھروں میں آپ اکثریت میں ہیں، میدان جہاد میں ہم اکثریت میں ہیں۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ تو بہرحال یہ خطبہ ہے، سنت کے اعتبار سے تو بحث نہیں کی جاتی ہے مجلسوں میں، لیکن میں اشارہ کر دوں ماشاءاللہ سے مجالس سنا کرتے ہیں، اور جاہل نہیں، ہمارا مجمع جاہل نہیں رہتا، جہل مطلق نہیں، اس وجہ سے عرض کروں۔ سب سے پہلے کتاب میں یہ جو خطبہ نقل ہوا ہے کسی شیعہ نے نقل نہیں کیا ہے۔ ابن تیفور سنی عالم دین ہیں، 10ویں اور 11ویں امام کے زمانے کے۔ ان کو ایک بات سوجھی، جو بھی کہیں قدرت کی تدبیر تھی، جو بھی کہیں پلاننگ تھی، بہرحال کہ عورتوں کا جو فصیح و بلیغ کلام ہے ہم اسے جمع کریں گے، خواتین کا جو بہتر فصاحت و بلاغت کے معیار پہ جو کلام کھرا اترے ہوئے انہوں نے جمع کرنا شروع کیا۔ اس کتاب کا نام رکھا بلاغات النساء،
یعنی عورتوں کا فصیح اور بلیغ کلام. سب سے پہلے جو خطبہ ذکر کیا ہے وہ خطبہ فدق حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہے. تو آپ ہی کی علماء نے نقل کیا ہے، جس وہ بھی جھوٹے ہیں اگر ایسی ہے تو. بہرحال اب آتے ہیں فتح کے حوالے سے. میں تھوڑی سی تاریخ اور کچھ ایک دو نکات بیان کر کے پھر انوار کی طرف آ رہا ہوں. بیک گراؤنڈ کیا ہے خطبہ فتح کا؟ فتح کیا ہے؟ مدینے سے تقریباً 150 یا 160 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک گاؤں تھا جس کا نام فتح تھا. یہودیوں کی بستی تھی یہ. سن 7 یا 8 ہجری میں جب خیبر فتح ہو گیا اور یہ خبر فتح پہنچی یعنی بستی تک پہنچی تو یہودیوں نے میٹنگ کی اور کہا بھائی اب ان سے تو مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، تو صلح کی پیغمبر سے مصالحت کی. آدھا گاؤں ہم آپ کو دے رہے ہیں، آدھا گاؤں ہم آپ کو دے رہے ہیں اس شرط کے ساتھ کہ ہم یہاں سلامتی سے رہیں گے. پیغمبر نے یہودیوں کی سافر کو قبول کر لیا. کہا ٹھیک ہے. اسلامی رول کے مطابق، شریعت کے قانون کے مطابق ایسی زمین جو اسلام کے رسول کے قبضے میں آئے اور مسلمانوں نے اس کے لیے تلوار نہ چلائی ہو، یہ صرف پیغمبر کا حق ہے، مسلمانوں کا حق نہیں ہے، صرف پیغمبر کا حق ہے. زمین پیغمبر کو ملی، باغات پیغمبر کو ملے. کچھ دنوں تک پیغمبر نے اس کی آمدنی کو بنو ہاشم کے جو غریب اور مسکین تھے ان کے اوپر خرچہ کیا. اور اس کے بعد جب قرآن کی آیت نازل ہوئی وَآتِ ذَا الْقَرْبَ حَقَّهُ، رشتہ دار کو اس کا حق ادا کر دو، تو اللہ کے حکم سے پیغمبر اسلام نے فتح کو جناب سیدہ کے حوالے کر دیا، ان کو ہبہ کر دیا، گواہ بنا دیا اور قبضہ بھی دے دیا. یعنی جو نوکر تھے جناب سیدہ نے معین کر دیا. بہت سوال اٹھتے امام علی کو کیوں نہیں دیا، جناب سیدہ کو کیوں دیا، تمام سوال اٹھتے رہتے ہیں. سب کے بہت اچھے اچھے جواب ہیں، دے دیا. فتح کی مالیت کتنی؟ ابن ابی الحدید جنہوں نے نہج البلاغہ کی شرح کی ہے، شہید صدر نے تاریخ فتح پر ایک کتاب لکھی، شہید باقر الصدر رضوان اللہ تعالی علیہ. اس میں ابن ابی الحدید کا یہ قول نقل کرتے ہیں. اسے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ فتح کی آمدنی کتنی تھی. 6 صدی ہجری میں، 6th سنچری، 6 صدی ہجری میں کوفے میں جتنے کھجور کے باغات تھے وہ فتح کے برابر تھے. لاکھوں درہم سالانہ فتح کی آمدنی تھی، لاکھوں درہم سالانہ فتح کی. معمولی نہیں تھا فتح. ہمیں کیا مشہور ایک باغ تھا؟ نہیں، بہت بڑی جائیداد تھی. اور اتنی بڑی جائیداد کو پیغمبر نے اپنی بیٹی کے حوالے کر دیا. اب کوئی کہے گا بھیا یہ تو بیٹی کی محبت ہوئی کہ اتنا مال، اتنی بڑی جائیداد بیٹی کے حوالے کر دی. امام علی کے حوالے نہیں کی. اس کا جواب الگ وہ میں نہیں عرض کروں گا. جناب سیدہ کے حوالے کر دیا. کس وجہ سے؟ بیٹی کی محبت میں. اس وجہ سے کہ جب لاکھوں درہم آنے لگیں تو عالیشان محل بنا لیں، بہترین لباس، کنیزوں کو خرید لیں. یہ بات اسی کے ذہن میں آ جا سکتی ہے جس نے اہل بیت کو پہچانا نہیں، کہ اس وجہ سے دے دیا کہ عیش و آرام سے زندگی گزارے. وہی سوچ سکتا ہے. ورنہ جناب سیدہ کی سیرت دیکھیں، پیغمبر کی سیرت دیکھیں، متفق علیہ حدیث ہے. پیغمبر جب سفر کے لیے نکلتے ہیں تو سب سے آخر میں جناب سیدہ سے رخصت ہوتے ہیں، اور جب سفر سے واپس آتے ہیں تو سب سے پہلے جناب سیدہ کے پاس آتے ہیں. یہ سیرت ہے پیغمبر کی. کسی سفر پہ گئے، واپس آئے گھر پہ، کیا دیکھا؟ دروازے پر ایک پردہ پڑا ہوا ہے اور کچھ زیور نظر آ گئے. کچھ نہیں کہا پیغمبر نے، کچھ بھی نہیں کہا، واپس چلے گئے. مزاج رسالت کو پہچانتی تھی جناب سیدہ. فوراً وہ پردہ اتارا، جو زیور تھے وہ اتارے، بابا کی خدمت میں بھیج دیے کہ بابا اللہ کی راہ میں اسے صدقہ و خیرات کرتے. اب دیکھیں، جو باپ ایک قیمتی پردہ، حالانکہ کوئی عیب وہ نہیں ہے، ایک زیور، وہ تو پیغمبر کو برداشت نہیں. ایک کنیز کی خواہش کی، بابا ایک کنیز کا انتظام کرتے ہیں. کہ ایسی چیز نہ بتاؤں جو کنیز سے بہتر ہے؟ کہا ہاں بابا بتائیے. یہ تسبیح حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، تسبیح حضرت
حدیث میں آیا ہے کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ 2 رکعت جو تسبیح کے ساتھ نماز پڑھی جائے ایسی نماز ہمیں محبوب ہے اس سینکڑوں رکعت نماز سے کہ جو بغیر تسبیح کے پڑھی جائیں، بتا دیا۔ تو جب اتنا مزاج رسالت اس طرح کا ہے کہ قیمتی پردہ، تو ہم کیسے مان لیں کہ اتنا قیمتی باغ یا اتنی قیمتی جائیداد پیغمبر نے جناب سیدہ کو اس وجہ سے دی کہ ان کی بیٹی تھی، بیٹی ہونے کی حیثیت سے نہیں دی ہے، امین خدا ہونے کی حیثیت سے دی ہے، محافظ ولایت ہونے کی حیثیت سے دی ہے، ناصر امامت ہونے کی حیثیت سے دی ہے۔ پیغمبر نے پوری پلاننگ کر لی تھی، جانتے تھے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے علی کو خلیفہ بنایا، علی کی حکومت اس وقت مستحکم ہوگی، استحکام حکومت کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، پیسے کی اہمیت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اقتصاد ہے کوئی نہیں۔ پیغمبر نے یہ جائیداد اپنی بیٹی کے حوالے اس وجہ سے کی تھی کہ ولایت کے کام آ جائے، حق کے کام آ جائے۔ اور دوسری بات یہ تو خود بھوکے رہتے ہیں 2 دن 3 دن تک اور مسکین و اسیر و یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں، اگر یہ امین ہاتھوں میں فدق کی جائیداد رہے گی تو مدینہ میں کوئی نہ غریب رہے گا نہ کوئی فقیر رہے گا۔ علی کے پاس اگر پیسہ ہوگا تو علی کی حکومت مستحکم ہوگی، یہ تھا۔ اس وجہ سے وہ بھی سمجھ گئے جو قبضہ کیا گیا وہ اسی وجہ سے کیا گیا کہ اقتصادی اعتبار سے اتنا کمزور کر دو کہ عوام ان کے پاس آنے نہ پائے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ پر آپ یہیں پہ میں گفتگو کو روکتا ہوں۔ ایک قیمتی باغ بطور امانت اپنی بیٹی کے حوالے کیا، قبضہ کر لیا حکومت نے۔ آپ تک یہ اطلاع پہنچی کہ آپ کے نوکروں کو غلاموں کو یہاں سے نکال دیا گیا، حکومت نے اس کا مصادرہ کر لیا ہے، کنٹرول اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اب دیکھیں تاریخ جمعہ، لاست خمارہا علی راسہا، دوپٹہ چادر جو کہیں اوڑھنی اپنے سر پر ڈالی، واشتملت بجلبابہا، ایک ردا اپنے سر پر ڈالی، دوش پر ڈالی، گھر سے نکلی، تنہا نہیں نکلی، بنی ہاشم کی خواتین کے ساتھ نکلی، کنیزوں کے ساتھ اور رشتہ دار عورتوں کے ساتھ نکلی۔ بہت توجہ چاہ رہا ہوں۔ تتالو ذیولہا، یہ خطبے کے جملے ہیں جو پس منظر میں ہے۔ تتالو ذیولہا، اس طرح سے آپ نکلی کہ آپ کی ابا زمین پر خط دیتی ہوئی جا رہی تھی، خط دیتی ہوئی جا رہی تھی۔ علماء کہتے ہیں یہ انداز اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ غیظ و غضب کے عالم میں نکل رہی ہیں، غصے کے عالم میں نکل رہی ہیں۔ ما تخرم مشیتہا مشیت رسول اللہ، ایسے چل کے آئیں جیسے رسول اللہ چل کے آتے تھے، ایسی رفتار جیسے رسول اللہ چل کے آتے۔ اچھا ماشاءاللہ سہل علم ہے، میں صرف اشارہ کروں گا۔ جناب سیدہ کا گھر کہاں ہے؟ مسجد سے ملا، ورنہ دوسری اسلام کی مسجد مسجد نبوی۔ جب پیغمبر نے وہاں مسجد بنائی تو جو اصحاب تھے انہوں نے بھی گھر بنا لیے اپنے اپنے، اور جس نے گھر بنائے سب نے ایک دروازہ بھی گھر کی طرف کھول لیا۔ امام علی کا بھی دروازہ گھر کی طرف کھل گیا، اور کافی عرصے تک دروازہ سب کا کھلا رہتا تھا۔ مسجد میں آنا ہوا، گھر کا دروازہ کھولا، مسجد میں پہنچ گئے۔ پھر ایک حکم آیا کہ سب کے دروازے بند کر دیے جائیں، سب کے دروازے بند ہو گئے، صرف ایک دروازہ کھلا رہا۔ اب لوگوں نے اعتراض کیا، یہ کیا آپ نے سب کے دروازے بند کر دیے، صرف علی کا دروازہ کھلا؟ پیغمبر نے کہا کہ نہ میں نے اپنی مرضی سے کسی کا دروازہ بند کیا ہے، نہ اپنی مرضی سے علی کا دروازہ کھولا ہے۔ ان اللہ امرنی، اللہ نے مجھے حکم دیا، بسد ابوابکم، اللہ نے حکم دیا میں تمہارے دروازوں کو بند کر دوں، اللہ نے حکم دیا کہ علی کا دروازہ کھلا رہے۔ تو جن کے دروازوں کو اللہ نے بند کر دیا پوری دنیا کھول نہیں سکتی، اور جن دروازوں کو اللہ نے بند کر دیا دنیا نہیں کھول سکتی۔ اچھا ایک بات اور ہے، جب دروازہ کھلا ہوتا ہے تبھی تو عطا ہوتی ہے۔ ایک ہی دروازہ ہے جہاں سے عطا ہوگی، باقی سب بند ہیں، سر پٹکتے رہو، کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔
ایک دروازہ آپ کا مسجد میں کھلتا ہے، ایک باہر کی طرف سے. آپ گھر والے دروازے سے نہیں آئی مسجد میں، گھر والے دروازے سے آ جاتی تو کیا نہیں، گھر والے باہر والے دروازے سے آئیں. گھر کا دروازہ آسان دروازہ تھا، دروازہ کھولا مسجد میں آ گئی. نہیں، باہر والے دروازے سے آئیں. کیوں؟ کس وجہ سے؟ یہ سخت راستہ کیوں جناب سیدہ نے اختیار کیا؟ حق کا پیغام دینا ہے، ولایت کو بچانا ہے قیامت تک کے لیے، اس وجہ سے وہ راستہ آئیں. اچھا، اس زمانے میں سارے سرکاری فیصلے، حکومت اسلامی کے سرکاری فیصلے مسجد میں ہوتے تھے. کوئی آفس نہیں تھا، کوئی ہیڈ کوارٹر نہیں تھا. آج آفس ہیں، ہیڈ کوارٹر ہیں، پارلیمنٹ ہے، ویدھان سبھا، تمام چیزیں، پر کچھ نہیں تھا. سارے اہم فیصلے مسجد میں ہوتے تھے. انصار و مہاجرین مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. اچھا، اس وقت گئیں، ظاہر سی بات تو کوئی نماز کا وقت رہا ہوگا، نماز ہو چکی ہوگی، یا کوئی خاص میٹنگ ہو رہی ہوگی. اس وقت نہیں گئیں کہ جب مسجد میں کوئی نہ ہو. آپ کو پتہ ہوگا انصار و مہاجرین سے مسجد بھری ہوئی تھی. اچھا، اس میں حکام بھی بیٹھے تھے، خلفاء بھی بیٹھے ہوئے تھے. جیسے آپ مسجد میں گئیں، احترام ہے رسول اللہ کا، پردہ ڈال دیا گیا، پردے کے پیچھے آپ بیٹھ گئیں خواتین کے ساتھ. انینتن، ایک آہ سرد کھینچی. اجحش القوم لہا بالبکا. جیسے ہی آپ نے ایک آہ سرد کھینچی، بے ساختہ مہاجر انصار رو پڑے، بے ساختہ رو پڑے. اتنا روئے کہ ان کی ہچکیاں بن گئی. اب اگر کوئی پوچھے ان اصحاب کرام سے کس بات پر رو رہے ہیں، جناب سیدھا نے ایک لفظ ابھی نہیں کہا، صرف بابا کی طرح چل کر آئی ہیں. یعنی پیغام حق اس وقت پہنچے گا جب رسول اللہ کی سیرت اور صورت دونوں پر عمل ہو. ہچکیاں بن گئی، ہچکیاں رکی. اب جناب سیدہ نے خطبے کا آغاز کیا. اب اس میں جو انوار ہدایت ہیں، ظاہر سی بات ہے اس خطبے کے لیے تو کئی اشرے چاہیے، نہ کہ ایک اشرہ. جہاں تک ممکن ہو سکا وہ انوار میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. وَدَ صلوات پہ محمد و آل محمد. 23 منٹ ہو گئے صرف زمینی گفتگو میں. خطبہ فدق. تصور کریں، مسجد میں ہو رہا ہے خطبہ، مہاجر اور انصار اصحاب اکرام جن کو صحابیت کا شرف حاصل ہے وہ بیٹھے ہوئے. ان سے مخاطب ہو کر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ فرماتی، پہلا جملہ، الحمدللہ علی ما انعم. حمد ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں. حمد ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں نعمتیں عطا کی. کون سی نعمتیں عطا کی؟ کس عالم میں یہ خطبہ جناب سیدہ دے رہی ہیں؟ میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، صرف حقیقت بیان کرنا چاہتا ہوں. کس حالات میں، کس عالم میں؟ پسلی ٹوٹی ہوئی ہے، بازو زخمی ہے، محسن شہید ہو چکا ہے، دروازہ جلایا جا چکا ہے. ایسی عالم میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ پہلا جملہ حمد ہے اللہ کی علی ما انعم، کس بات پر؟ جو نعمتیں اس نے ہمیں دی ہیں. اس کا مقصد یہ ہے مصیبتوں پر صبر کرنے والے امتی ہوتے ہیں اور مصیبتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنے والے اہل بیت ہوتے ہیں. الحمدللہ علی ما انعم. حمد ہے اس اللہ کی جس نے ہم پر نعمتیں اتاری ہیں، نعمتوں سے نوازا ہے. اچھا، انسان اللہ کی ایسی مخلوق ہے کہ اللہ نے اسے وہ صلاحیت دی ہے کہ معلوم سے مجہول تک اس کا ذہن پہنچ جاتا ہے. یہ ہر انسان کی خاصیت ہے. موبائل کی گھنٹی بجی، فوراً ذہن میں آ گیا کوئی ہمیں کال کر رہا ہے، حالانکہ اسے نہیں دیکھا. کس نے کہا؟ عقل نے کہا. گھنٹی کی آواز کان میں پہنچی، فوراً آ گیا کوئی صاحب ہمیں فون کر رہے ہیں. کسی نے کنڈی کھٹکھٹائی، سمجھ گیا کوئی دق الباب کر رہا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے، صلاحیت ہے، خصوصیت ہے، جو بھی آپ کہہ لیں، اللہ کی عطا، معلوم سے مجہول تک پہنچنا. جناب سیدہ نے کیا کہا؟ الحمدللہ علی ما انعم. حمد ہے اللہ کی جس نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے. کس کے درمیان یہ خطبہ ارشاد فرما رہی ہیں؟ مہاجر اور انصار کے درمیان. شاید ابھی بھی نماز پڑھی ہے، شاید ابھی بھی نماز پڑھی ہو، اور ایک آیت تو سب کو یاد ہے. آج جب بچے کو یاد ہے تو کیا اس زمانے میں صاحب کو نہیں یاد ہوگی؟ کیا اہدنا الصراط المستقیم، میرے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، یا مجھے سیدھے راستے پر قائم رکھ.
صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے نعمتوں کو نازل کیا ہے۔ اور جناب سیدھا کیا فرما رہی؟ میسج ہے، پیغام ہے، الحمدللہ علی ما انعم، حمد اللہ کی جس نے ہمیں نعمتوں سے نوازا۔ گویا صحاب مہاجر و انصار سے کہہ رہی ہیں تم سورہ حمد میں جو دعا کرتے ہو صراط الذین انعمت علیہم، میرے اللہ ان لوگوں کے راستوں پر چلا جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہیں، ہمارے علاوہ کوئی نہیں جن پر نعمتوں کا نزول ہوا ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ تم کس کے راستے پر جا رہے ہو؟ ایک یہ ذہنی تبادل تو ہو کرنا، ہم ہر مسلمان دعا کرتا ہے نا، انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر نعمت، الحمدللہ علی ما انعم۔ اچھا، دوسری کون سی آیت ذہن میں آئی ہوگی؟ جناب سیدہ کا یہ جملہ جیسے ہی ہم نے پڑھا، اب ہمارا جیسا حقیر ایک جاہل طالب علم، تو آپ کو جاہل ہی کہوں گا، حوزہ علمیہ کا معمولی سا ادنا سا طالب علم، جیسے ہی میں نے جناب سیدہ کا یہ جملہ پڑھا، سب سے پہلے میرا ذہن ایک آیت کی طرف گیا، مشہور آیت ہے، غدیر کی آیت ہے، کہ جب پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے غدیر میں ولایت کا اعلان کیا، من کنت مولا فہذا علی مولا، تو جناب جبرائیل ایک آیت لے کر نازل ہوئے تھے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اسلام کی سب سے بڑی نعمت کا نام ولایت مولا کائنات ہے۔ جناب سیدہ کا پہلا جملہ الحمدللہ علی ما انعم، حمد اللہ کی جس نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے۔ گویا جھنجھوڑ رہی ہیں، جگا رہی ہیں، بیدار کر رہی ہیں، تم کہاں سو رہے ہو؟ نعمتوں کا نزول ہمارے اوپر ہوا ہے، ولایت نعمت ہمارے پاس ہے، ادھر کچھ نہیں ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ الحمدللہ علی ما انعم۔ اس کے بعد اور جملے ہیں، وسبوغ آلاء، بہت نعمت کے عالم، میں تمام جملوں کو چھوڑ رہا ہوں۔ اور دوسرا جملہ سنیں، گواہی دے رہی جناب اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد اللہ کی توحید کی گواہی۔ یہ ایسا نور ہدایت ہے، اسی کو نظر آئے گا کہ جس کے پاس آنکھیں ہیں، جس کے پاس بصارت ہے، بصیرت ہے۔ جہاں بغض ہے وہاں کچھ نور نظر نہیں آئے گا، کوئی لائٹ نظر، ہدایت کا نور، توحید کا۔ توحید کی ایسی تعریف، ایسی توصیف، ایسی وضاحت جناب سیدہ نے کی کہ ایسی وضاحت آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی۔ اگر اسی خطبے کو جناب سیدہ کے جس کا تعلق توحید سے قاعدے سے لوگ پڑھ لیں تو شرک نہیں کریں گے، اور واقعاً ان کی سمجھ میں توحید آ جائے گی۔ میں قم میں تھا، آیت اللہ مصباح ان کا درس ہوا تھا رمضان میں، تقریباً 12-13 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں۔ رمضان المبارک میں انہوں نے درس دیا تھا خطبہ فتح پہ، پورا مہینہ، پورے مہینے جو ہے انہوں نے درس دیا تھا خطبہ فتح کے اوپر۔ ایک جملہ برس کر رہا ہوں، خطبہ فتح کیا، نہج البلاغہ تو آپ سنا کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں خطبہ فتح مادر نہج البلاغہ ہے، خطبہ فتح نہج البلاغہ کی ماں ہے۔ اب آپ دیکھیے، ایک طرف مولا کائنات کا خطبہ پڑھیں، الذی لا یبلغ مدحہ القائلون ولا یحصی مولا الدون ولا یؤدی حق المجتہدون، ایک طرف یہ پڑھیں، دوسری جناب سیدہ کا خطبہ پڑھیں توحید کے حوالے سے، اللہ کے حمد کے حوالے سے۔ ہمیں تو ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کہ جناب سیدہ کے خطبے کی شرح امام علی علیہ السلام کر رہے ہیں۔ نہج البلاغہ کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ توحید کی گواہی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتی ہوں کوئی معبود نہیں لائق پرست سوائے اللہ کے، سبھی گواہی دیتے ہیں، ہر مسلمان گواہی دیتا ہے، مگر اس گواہی کی حقیقت کیا ہے؟ کلمۃ جعل الاخلاص تاویلھا، یہ جو کلمہ ہے، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، ایک کلمہ ہے، اس کی اصل کیا ہے؟ جعل اخلاص تاویلھا، بہت توجہ چاہ رہا ہوں، اس کی اصل، اس کی تعویل اخلاص ہے۔ اب دو لفظ ہیں یہاں پر، ایک تعویل اور دوسرا اخلاص۔
تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں تاکہ بات بچوں کو بھی سمجھ میں آ جائے. یہ خطبہ اتنا اہم ہے کہ میں پڑھ رہا تھا. پہلے سیرت تھی، خصوصاً بنو ہاشم کے ہاں سیرت تھی. جس طرح آج بچوں کو چھوٹے چھوٹے سورے یاد کرائے جاتے ہیں، رباعیاں یاد کرائی جاتی ہیں، نوحے یاد کرائے جاتے ہیں، پہلے بچوں کو خطبہ فدق حفظ کرایا جاتا تھا. خطبہ فدق حفظ کرایا جاتا تھا بچوں کو. ہندوستان میں تو میں نے نہیں دیکھا، شاید ہو کہیں کے اوپر، مگر ایران میں اب بھی ہے. جس طرح حدیث قصہ کے جلسے ہوتے ہیں، دعا ہوتی ہے شب جمعہ کو یا کسی دعائے توسل ہے، دعائے کمائل ہے، ویسے ہی قرات خطبہ فدق میں خود شریک ہوا ہوں. کچھ نہیں، صرف خود جیسے حدیث قصہ پڑھی جاتی ویسے خطبہ فدق پڑھا جاتا. اتنا اہم. تعویل کسے کہتے ہیں؟ اخلاص کہتے ہیں. بہت توجہ چاہ رہا ہوں. یہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جو پڑھتے ہیں، جناب سیدہ نے اسی کی گواہی دی. کلمتن کلمہ ہے، جعل الاخلاص تعویل ہے، اس کی تعویل اخلاص ہے. تعویل کسے کہتے ہیں؟ ایک تفسیر ہے، ایک تعویل ہے. میں واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں گا، چونکہ سنایا واقعہ ہے تو بچے بھی جلدی سے سمجھ جائیں گے کہ تعویل کسے کہتے ہیں. بزرگ تو فوراً متوجہ ہو جائیں گے. جناب موسیٰ جناب خضر کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا. جناب موسیٰ کی ملاقات ہوئی خضر سے، کہا بھائی مجھے بھی وہ علم دے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے. تو جناب خضر نے کہا انک لن تستطیع معی صبرا، تم ہمارے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکتے، ہمارے ساتھ رہ کے صبر نہیں کر سکتے. جناب موسیٰ نے جواب دیا ستجدنی انشاءاللہ صابرا، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے. کہا ٹھیک ہے، بولنا نہیں جو کام میں کروں. آپ کو پتہ 3 کام کیے. کشتی میں سوراخ کر دیا. وہ جناب موسیٰ نے یہ کیا کیا؟ اچھی خاصی کشتی میں سوراخ کر دیا، ڈوب جائے. کہا منع کیا تھا نہیں بولنا. کہا معاف کیجیے. کشتی سے اترے، خشکی میں آئے، نوجوان جا رہا تھا، اسے قتل کر دیا. ارے یہ کیا غضب کیا آپ نے، ایک بے گناہ کو قتل کر دیا بغیر خطا. کہا منع کیا تھا، بولنا نہیں. کہا ہاں غلطی ہو گئی، ایک اور چانس دے دو. ایک بستی میں گئے، پوری بستی کنجوس تھی. کبھی کبھی ہوتا ہے بستی میں 2-4 نفر کنجوس ہوتے ہیں. کہیں پوری بستی کنجوس تھی، بخیل تھی. کھانے کو مانگا بستی والوں نے نہیں دیا، پانی کو مانگا بستی والوں نے نہیں دیا. وہ کہیں مطلب لطیفہ ہے مگر حقیقت کو شاید بیان کر رہا ہوں. کوئی فقیر آیا کسی گھر میں مانگنے کے لیے، اللہ بھلا کرے گا، ایک کپڑا دے دو، سردی کا موسم سویٹر دو. گھر سے آواز ہے کچھ نہیں، گھر نہیں، کپڑا نہیں بابا معاف کرو. اچھا بھیا کھانا دے دو، پھر آواز بابا معاف کرنا کھانا نہیں ہے. اچھا اور چیزیں مانگی، کہا نہیں ہے. کہا ایک گلاس پانی دے دو، بابا معاف کرنا پانی نہیں ہے. تو یہ فقیر کہتا بھی گھر میں کیوں بیٹھے ہو، ہمارے ساتھ آ جاؤ. صلوات محمد و آل محمد. کچھ نہیں دیا بستی والوں نے. ایک دیوار گر رہی تھی، کہا چلو دیوار بنا دیں. اب جناب موسیٰ تڑپ گئے، یہ بستی والوں نے نہ کھانا دیا نہ پانی دیا، آپ ان کی خدمت کر رہے ہیں، دیوار بنا دیں. اب جناب خضر نے کیا کہا؟ فراق بینی و بینک، ہمارے تمہارے درمیان جدائی. اب لفظ سنیے، تعویل سمجھ میں آ جائے گی. سأنبئک بتاویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اب ہم تمہیں تعویل بتا رہے ہیں جس پر تمہیں صبر نہ ہو سکا. تعویل کیا ہے؟ سفینے میں اس وجہ سے سوراخ کیا، اے ظالم بادشاہ تمام پانی کے جہازوں پر قبضہ کر رہا تھا، یہ بیچارے غریب آدمی کی ملا کی کشتی تھی، ہم نے سوراخ کر دیا. جب ظالم دیکھتا کشتی میں سوراخ ہے تو ناقص سمجھ کے چھوڑ دیتا. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، تھوڑا سا نقصان جان بوجھ کے کر دیا جاتا ہے بڑے نقصان سے بچنے کے لیے. جن کا موسوی علم ہوتا ہے وہ سوراخ کے نقصان کو دیکھتے ہیں، جن کا خضر والا علم ہوتا ہے وہ پوری کشتی کو دیکھتے ہیں. صلوات محمد و آل محمد. اور لڑکے کو اس وجہ سے قتل کیا کہ نالائق تھا، ماں باپ مومن تھے، بڑا ہوتا تو ان کو ستاتا. میں نے قتل کر دیا، اللہ اس کے عوض میں دوسرا بیٹا دے گا. دیوار میں نے سجا بنا دی، اس کے نیچے خزانہ تھا یتیموں کا، جب یتیم بڑے ہو جائیں گے تو خزانہ ان کو مل جائے گا. یہ تعویل. تعویل کیوں کہتے ہیں؟ کام کیا ہو رہا ہے یہ الگ چیز ہے، کام کیوں ہو رہا ہے. تو کام سب کی سمجھ میں نہیں آتا کیوں کام ہو رہا ہے. کسی شے کی حقیقت کام کیوں ہو رہا ہے اسے تعویل کہتے ہیں. واضح ہوگی نا؟ تعویل کسی شے کی حقیقت، یہ کام کیوں ہو رہا. یعنی سبھی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کیوں پڑھ رہے ہو لا الہ الا اللہ؟ کبھی اس پر بھی غور کیا؟ گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کوئی معبود نہیں لائق عبادت سوائے اس کے. کہہ تو یہ رہے، کیوں کہہ رہے ہیں؟
کیوں کشتی میں سوراخ کیا؟ تعویل کیا؟ کلمتن جعل الاخلاص تعویلہا، کلمہ اس کی تعویل اخلاص ہے۔ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ خلوص لفظ بہت استعمال ہوتا ہے ریاکاری کے مقابلے میں، ملاوٹ نہ ہو، بالکل خلوص ہو، ملاوٹ ذرہ برابر نہ ہو، اسے اخلاص کہتے ہیں۔ یہ لا الہ الا اللہ اس کے اصل معنی اخلاص کے ہیں، بہت توجہ چاہ رہا ہوں، اصل معنی خلوص کے ہیں۔ کس کے درمیان یہ خطبہ ہے؟ مہاجرین اور انصار کے درمیان، سب عربی داں ہیں، ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کلمتن جعل الاخلاص تعویلہا، یہ ایسا کلمہ ہے کہ جس کی اصل اخلاص ہے۔ اچھا اخلاص کیا ہے؟ بہت توجہ چاہ رہا ہوں، لا الہ الا اللہ کہا، یعنی کوئی معبود نہیں سوائے اس کے، اس میں اخلاص چاہیے۔ یہ لا الہ، یہ الہ کو تم سمجھو، تم سمجھ ہی نہیں پائے الہ کسے کہتے ہیں۔ میں صرف ایک آیت پڑھوں گا اور گفتگو کو آگے پڑھاؤں گا، بہت توجہ چاہ رہا ہوں۔ افرائیت الذی اتخذ الہہ ہوا، میرے رسول کیا آپ نے اسے نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، وہ اللہ کا مطیع و فرما بردار نہیں ہے، اپنی خواہشات کا مطیع و فرما بردار ہے۔ لا الہ، اسے نہ سمجھ پائے مسلمان، کوئی خدا نہیں۔ الہ سمجھو تو الہ کسے کہتے ہیں؟ کہیں پتھر کی شکل میں نظر آئے گا یہ الہ، کہیں درخت کی شکل میں نظر آئے گا، کہیں چاند کی شکل میں نظر آئے گا، کہیں سورج کی شکل میں نظر آئے گا، اور یہی الہ کبھی تمہاری خواہشات کی شکل میں نظر آئے گا، تمہاری خواہشات کی شکل میں۔ اگر تم خواہشات پر عمل کر رہے ہو تو لا الہ الا اللہ کہتے رہو، کوئی اثر نہیں ہوگا، کیونکہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت اور اصل اخلاص ہے۔ اخلاص یعنی صرف اللہ کی اطاعت کرو، اپنے خواہشات کا کہنا نہ مانو۔ تم نے کہاں اللہ کی اطاعت کی؟ تم نے تو اپنی خواہشات پر عمل کیا، ایک جگہ بیٹھ گئے اور جس کی چاہی جس کے ہاتھ پر چاہا اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ تو اپنی مرضی، اپنی خواہشات پر عمل کرنے والا اسے حق نہیں ہے لا الہ الا اللہ کہنے کا۔ لا الہ الا، ہر الہ کا انکار کرو۔ میں پھر اپنے بات کو دہرا رہا ہوں، یہ الہ یعنی جھوٹے خدا کہیں پتھر کی شکل میں ملیں گے، کہیں درخت کی شکل میں ملیں گے، کہیں ستارے کی شکل میں، کہیں چاند، کہیں سورج کی شکل میں، کہیں انسان کی خواہش کی شکل میں، اور کہیں خود انسان کی شکل میں ملیں گے، سپر پاور کی شکل میں ملیں گے۔ اصل لا الہ الا اللہ یہ کہ ہر جھوٹے خدا کا انکار کرو، چاہے وہ پتھر کی شکل میں ہو یا سپر پاور کی شکل میں ہو۔ صلوات محمد و آل محمد۔ پہلے تو کرو جو تم نے تو اپنی خواہش پر عمل کیا، اور ہم نے چاہا کہ بس ان کی بیعت کر لے، چھوڑ دیا تم نے اپنی خواہش پر، تم نے اپنے خواہش کو معبود بنا لیا۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کلمتن جعل الاخلاص تعویلہا، ایسا کلمہ ہے جس کی تعویل اخلاص ہے۔ جناب سیدہ پیغام دے رہی ہیں کہ جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا، اگر اس کے اندر اخلاص نہیں آیا تو اس کی سمجھ میں توحید نہیں آئے گی۔ آج جو در در کی ٹھوکریں مسلمان کھا رہا ہے، اس وجہ سے کھا رہا ہے کہ اس کی سمجھ میں کلمہ لا الہ الا اللہ آیا ہی نہیں۔ صلوات محمد و آل محمد۔ ایک یہ نور تھا توحید کے حوالے سے، دوسرا نور یا تیسرا نور، ایک حمد و ثنا، دوسرا توحید۔ انارا فی الفکر معقولہا، یہ کلمہ ایسا ہے اگر کوئی اس کلمے کو سوچ لے، اپنی عقل میں لے آئے، اپنے ذہن میں لے آئے، اپنے تصور میں لے آئے، اس کلمے کو یعنی لا الہ الا اللہ، اس کو اپنے تصور میں لے آئے، اپنے ذہن میں لے آئے، تو اس کی فکر منور ہو جائے گی، فکر میں نورانیت آ جائے گی۔ انارا فی الفکر معقولہا، فکر میں نور آ جائے گا۔ بعض کی فکروں میں اندھیرا ہوتا ہے، اور اندھیرے میں تو کچھ دکھائی نہیں دیتا، جہاں نور ہوتا ہے وہاں سب کچھ دکھائی دیتا ہے۔ جب فکر نورانی ہوگی تو حق بھی دکھائی دے گا اور باطل بھی دکھائی دے گا۔ جب رسالت کی گواہی دی تھی، اب بابا کی رسالت کی گواہی بھی نور کے حوالے سے دی، کہ میرے بابا کا نور ایسا تھا جس نے جہالت کے اندھیروں کو دور کر دیا۔ اب یہاں پر تھوڑا رکے، انوار ہدایت جو اس خطبے میں، انارا فی الفکر معقولہا، اگر کوئی سوچ لے لا الہ الا اللہ کے بارے میں
ذہن میں عقل میں تو نور ہی نور آ جائے گا، سب کچھ اس کو دکھائی دینے لگے۔ یہ سب لا الہ الا اللہ چھوٹا سا کلمہ ہے، کلمہ اخلاص بھی کہتے ہیں، کلمہ توحید بھی کہتے ہیں، کلمہ طیب بھی کہتے ہیں، کلمہ شہادت بھی کہتے ہیں، دسیوں نام مسلمانوں نے اس کے رکھ رکھے، لیکن یہ جو کام کر رہا ہے وہ کام مسلمان نہیں کرے گا۔ لا الہ الا اللہ انا ارى في الفکر معقولا الممتنع عن الابصار رؤیتہ من الالسنۃ صفتہ من الاوہام ومن الاوہام کیفیت، جو خدا کی صفات بیان کی میں اسے نہیں عرض کر رہا ہوں، صرف یہ نور والا۔ میں ایک آیت آپ کے سامنے عرض کروں تب یہ واضح ہوگا، لا الہ الا اللہ۔ یہ میں اس سے پہلے میں، تاکہ بچے ہو سکتا ہے کہ تھوڑی بات سنگین ہو جائے اور نہ سمجھ پائیں، یہ جو لا الہ الا اللہ ہے واقعاً یہ فکروں کو نور عطا کرتا ہے۔ ہر چیز کی شرط بھی تو ہوتی ہے۔ میں صرف اشارہ کروں گا، بہت مشہور واقعہ یقیناً آپ نے سنا ہوگا، امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام، آپ کی سواری نشاپور سے گزر رہی ہے، ہزاروں محدثین جمع ہو گئے، فرزند رسول ایک حدیث آپ کی زبان مبارک سے سننا چاہتا ہوں۔ محمل کا پردہ ہٹا، آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ حصنی، یہ لا الہ الا اللہ پروردگار نے فرمایا یہ میرا حصن ہے، یعنی قلعہ، من دخل حصنی امن من عذابی، جو میرے قلعے میں آ گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا۔ یعنی جس نے لا الہ الا اللہ کہا قلعے میں چلا گیا اور عذاب خدا سے بچ گیا۔ ختم، پردہ گرا۔ پھر محدثین نے کہا زدنی اپنا رسول اللہ، کچھ اضافہ کیجیے، پھر پردہ ہٹا، لیکن بشرطہا و شروطہا، مگر اس لا الہ الا اللہ کی شرائط بھی ہیں، ایسے ہی قلعہ نہیں بن پائے گا۔ انا من شروطہا، ان شرائط میں سے میں بھی ایک شرط ہوں۔ یہ لا الہ الا اللہ یہ فکروں میں آئے تو فکروں کو نور عطا کرتا، مگر شرط کے ساتھ۔ شرط کیا ہے کہ اہل بیت کی عظمت کو سمجھ لیا جائے۔ بہترین بات کہی خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمٰن نے، حقا کے بنا لا الہ حسین، لا الہ الا اللہ نہیں سمجھ میں آ سکتا اگر حسین ابن علی کو نہیں سمجھا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ بہت جلدی میرے عزیزو، قرآن نور ہے، آیت نور ہے، سورہ نور، سورہ بھی نور ہے۔ آیت نمبر 35، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ لا شرقیہ ولا غربیہ الی آخر۔ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، قرآن کہہ رہا، حدیث تو نہیں، اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے۔ تو کیا واقعاً اللہ زمین و آسمان کا نور ہے؟ لائٹ ہے اللہ، روشنی، نور یعنی لائٹ، نور یعنی روشنی، تو کیا واقعاً اللہ لائٹ ہے؟ واقعاً اللہ روشنی ہے، نور ہے؟ اچھا، ماشاء اللہ سے آپ نے پڑھا ہوگا ماہ مبارک رمضان میں دعائے جوشن کبیر، ہر شب جمعہ پڑھیں، بہت اس کے اثرات و برکات ہیں، بہت زیادہ اثرات و برکات ہیں۔ رمضان میں زیادہ 3 شبوں میں زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ اس میں 100 پیراگراف ہیں، ہر پیراگراف میں 10 اللہ کے اسماء ہیں۔ ایک یہ ہے یا نور النور، اے نوروں کے نور، یا منور النور، اے نور کو نور بنانے والے، یا خالق النور، اے نور کے خلق کرنے والے، یا مقدر النور، اے نور کی تقدیر بنانے والے، یا مدبر النور، اے نوروں کو نظم عطا کرنے والے، یا نور فوق کل نور، یا نور کل نور، اے وہ نور جو ہر نور کا نور ہے، یا نور قبل کل نور، اے وہ نور جو ہر نور سے پہلے تھا، یا نور بعد کل نور، اے وہ نور جو ہر نور کے بعد رہے گا، یا نور فوق کل نور، اے وہ نور جو ہر نور کے اوپر ہے۔ یہ 9 ہو گئے، 10واں کیا ہے؟ یا نوراً لیسا کمثلہ نور، اے وہ نور جس کی طرح کوئی نور نہیں ہے۔ اللہ نور ہے مگر اللہ کی طرح کوئی نور نہیں ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اسی وجہ سے مولانا نے کہا کہ تصور نہ کرنا خدا کا اپنے ذہن میں،
سوچنا نہیں کہ خدا ایسا ہوگا، اور جہاں تم نے سوچ لیا کہ خدا ایسا ہے وہاں توحید کا دامن چھوٹ جائے گا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ تو اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ وہ نور خدا کیا ہے؟ اس جملے کو پھر اس سے ملائیے گا، انا ارا فی الفکر معقولہا، کہ لا الہ الا اللہ اگر فکر میں آ جائے تو فکر نورانی ہو جاتی ہے، منور ہو جاتی ہے۔ اللہ زمین و آسمان کا نور، مثل نور کا مشکات، وہ اپنے نور کی مثل پیش کر رہا ہے، مثل نہیں مثل پیش کر رہا ہے، مشکات۔ اب مثل و مثل میں کیا فرق ہے نہیں عرض کروں گا۔ مشکات، مشکات کہتے ہیں عربی میں طاق کو۔ پہلے زمانے میں بزرگوں نے دیکھا ہوگا، بچوں نے شاید نہ دیکھا ہو، بزرگوں نے یقیناً دیکھا ہوگا۔ گھر بنتے تھے تو اس میں طاق ہوتا تھا، اس میں چراغ رکھا جاتا تھا۔ چراغ کا کام کیا تھا؟ ایک تو طاق کا کام کیا تھا؟ مشکات، چراغ کی حفاظت کرے، اور جب مصباح کو چراغ کو طاق میں رکھ دیا جاتا تھا محفوظ بھی رہتا تھا اور اچھا بھی لگتا تھا۔ اور عموماً طاق ایسی جگہ پہ ہوتا تھا کہ اگر چراغ رکھا جائے تو روشنی جو دور تک پھیلے، گھر کے ہر جگہ جائے، اسے کہتے ہیں مشکات۔ اب دیکھیں غور کریں، اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ مثل و نور ہے، وہ اپنے نور کی مثال پیش کر رہا ہے کہ مشکات ایک طاق کی طرح ہے، فیہا مصباح، اس طاق میں ایک چراغ ہے، المصباح فی زجاجہ، اور اس چراغ کے اوپر ایک شیشے کی قندیل ہے، فانوس جسے کہتے ہیں۔ الزجاجۃ کانہا کوکب دری، اور شیشہ اتنا چمک رہا ہے جیسے کہ ستارہ چمک رہا ہو۔ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، اس کے اندر جو تیل ہے، بھائی ہر چراغ کے اندر تیل ہوتا ہے نا، اس چراغ کے اندر جو تیل ہے وہ زیتون کے مبارک درخت کا تیل ہے۔ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ النار، اس کا تیل اتنا صاف اور شفاف ہے کہ آگ نہ لگاؤ تب بھی یہ روشن ہو جائے۔ نور علی نور، نور کے اوپر نور ہے۔ یہدی اللہ لنور من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کے وسیلے سے ہدایت دیتا ہے۔ صلوات پہ محمد و آل محمد۔ اب اس تشبیہ پہ آپ غور کریں میرے عزیزوں، اللہ نے اپنے نور کی تشبیہ دی، اللہ کی طرح کوئی نہیں، لیسا کمثلہ شیء، اس کی طرح کوئی شے نہیں۔ اگر ہم کہنے اللہ نور ہے، نکل گئے توحید سے ہم، لیسا کمثلہ شیء، کوئی بھی شے اللہ کی طرح نہیں ہے۔ تو نور خدا کیا ہے؟ آئیے قرآن میں ڈھونڈیں کہ نور خدا کسے کہتے ہیں۔ جب ہم نے قرآن میں دیکھا 4-5 آیتیں مجھے نظر آئیں، اور بھی آیتیں ہیں لیکن میں 4-5 آیتیں۔ کسے نور کہا؟ قرآن نے خود قرآن کو نور کہا، واتبعوا نور الذی انزل معہ، اس نور کی پیروی کی جو پیغمبر کے ساتھ نازل ہوا۔ مفسرین نے کہا جو نور پیغمبر کے ساتھ نازل ہوا وہ قرآن کریم ہے۔ تو قرآن نے کسے نور کہا؟ خود قرآن نے اپنے آپ کو نور کہا، قرآن نور ہے۔ دوسری آیت الکرسی آپ پڑھتے ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، یہاں پر ایمان کو نور کہا گیا۔ اللہ ولی ہے صاحبان ایمان کا، اندھیرے سے نکالتا ہے روشنی کی طرف، نور کی طرف لاتا ہے، ایمان کو نور کہا گیا۔ افمن کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، تو مردہ ہے ہم نے اسے زندہ کیا۔ یہاں مردے سے مراد والا مردہ نہیں ہے جس کی روح نکل جائے، یہاں مردے سے مراد وہ ہے جو گمراہ ہے۔ جو گمراہ ہے وہ مردے کی طرح ہے، اور جو ہدایت کے راستے پر ہے وہی زندہ ہے، وہی زندہ۔ مردے کو مدد کے لیے پکارو تو کیا جواب دے گا بیچارہ؟ مردہ کسے جواب دے گا؟ جو گمراہ ہے مردوں کی طرح ہے۔ اسی وجہ سے مظلوم کی آواز ان کے کان تک پہنچ نہیں رہی، کیونکہ روح ایمان ہی نہیں تو کیا مظلوم کی آواز ان تک پہنچے گی۔ صلوات پہ محمد و آل محمد۔ اللہ نور السماوات والارض۔ اچھا یہ ہو گیا، 3 آیتیں ہو گئی، قرآن نور، ایمان نور، ہدایت نور۔ ایک اور آیت، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ چاہتے کہ اپنے منہ سے اللہ کے نور کو بجھا دے۔ اللہ اپنے نور کو پھیلا کر رہے گا چاہے کافروں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے۔ یہاں نور سے مراد اسلام ہے اور شریعت ہے، اور توجہ، نور سے مراد یہاں پر اسلام، پورے اسلام اور شریعت کو قرآن نے نور کہا۔ خود ہمارے پیغمبر کے لیے سراجا منیرا نور کہا گیا۔ حدیثیں بھی بہت آتا ہیں، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ العلم نور، علم نور ہے،
انبیاء نور ہیں، ملائکہ نور ہے، سب حدیث میں نہیں بیان کروں گا. خلاصہ کلام یہ، قرآن نے کسے نور کہا؟ قرآن نور ہے، ایمان نور ہے، ہدایت نور ہے، شریعت نور ہے، مصطفیٰ نور ہے، ائمہ نور ہیں، انبیاء نور ہیں، فرشتے نور ہیں. ان تمام انوار کو جب ایک جگہ قرآن نے جمع کیا تو اس کا نام مصباح رکھا. بہت توجہ. اللہ نور السماوات والارض مثل نور کا مشکات فیہا مصباح. یہ تمام انوار ہیں ایک طاق پر، طاق میں چراغ. مصباح، مصباح یعنی قرآن، مصباح یعنی ایمان، مصباح یعنی ہدایت، مصباح یعنی شریعت، مصباح یعنی مصطفیٰ یعنی مرتضیٰ یعنی انبیاء. مصباح. اس مصباح پر ایک شیشہ ہے، قندیل ہے. اچھا، جب شیشہ آ جائے تو چراغ محفوظ ہو جاتا ہے. اب کوئی کہے بھیا یہ مشکات کیا ہے؟ مصباح تو واضح ہو گیا کہ مصباح سے مراد قرآن ہے، یہ ہدایت ہے، ایمان. یہ شیشہ کیا ہے؟ یہاں قرآن کی تعویل ہے، تفسیر نہیں ہے. تعویل میں آیا ہے. معصومین فرماتے ہیں مشکات سے مراد میری جدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے. مشکات سے مراد میری جدہ. مصباح تو واضح ہو گیا کیا ہے. وہ شیشہ کیا ہے جو اس مصباح کے اوپر ہے؟ بہت توجہ. روایات میں شیشے سے مراد امام حسین علیہ السلام ہے. بہت توجہ. شیشہ امام حسین علیہ السلام ہے. اب آپ تصور کریں، مشکات یعنی جناب سیدہ، مصباح یعنی قرآن، شریعت، ہدایت، ایمان، مصطفیٰ، مرتضیٰ، آدم، ابراہیم، سبھی ہیں انوار. وہ مصباح، اور اس کے اوپر ایک شیشہ ہے جو روشن ستارے کی طرح چمک رہا ہے، وہ امام حسین علیہ السلام ہے. مصباح پر، چراغ پر اگر شیشہ آ جائے، توجہ چاہ رہا ہوں، تو مصباح محفوظ ہو جاتا ہے. بچا ہوا نہیں بجھا سکتی ہے، ہوا چلے گی چراغ گل ہو جائے گا. لیکن اگر قندیل ہے، اگر شیشہ ہے، بچوں نے نہیں دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا بچپن، وہ لالٹین ہوتی تو اس پر شیشہ ہوتا تھا، صاف کیا جاتا تھا، اسے لگ گیا تو ہوا سے نہیں بجھے گی آسانی سے لالٹین. توجہ چاہو. مصباح یعنی قرآن، مصباح یعنی ایمان، مصباح یعنی ہدایت، مصباح یعنی شریعت، مصباح یعنی مصطفیٰ. اس پر شیشہ کون ہے؟ حسین ابن علی. اس کا مقصد کیا؟ امام حسین نے کسے بچایا؟ قرآن کو بچایا، ایمان کو بچایا، ہدایت کو بچایا، شریعت کو بچایا، مصطفیٰ کو بچایا، آدم کو بچایا، ابراہیم کو بچایا. یہ شیشہ ہے. جس طرح شیشہ چراغ کو بچاتا ہے، امام حسین نے بچایا. اچھا، امام حسین علیہ السلام کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. یہ معمولی شیشہ نہیں ہے. ایک شیشہ ہوتا ہے معمولی، کنکڑ مارو ٹوٹ جائے گا، پتھر مارو ٹوٹ جائے گا. ایک شیشہ ہوتا ہے بلڈ پروف. جو بڑے بڑے لوگ ہیں حکمراں، وہ اسی گاڑی میں سفر کرتے ہیں، بم بھی مار دیں تو شیشہ نہیں ٹوٹے گا، بم بھی مار دیں تو شیشہ نہیں ٹوٹے گا. ارے بھیا، جب انسان کے کارخانے کا بنا ہوا شیشہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ بم مارو تو نہ ٹوٹے، یہ شیشہ تو اس کارخانے کا بنا ہوا ہے. اس کارخانے کا جس کارخانے کی بنی ہوئی کنکریوں نے سپر پاور کو چبایا ہوا بھوسا کر دیا، تو کتنا مضبوط ہوگا، کتنا مضبوط ہوگا یہ شیشہ. ہم تصور نہیں کر سکتے نا. اسی وجہ سے فتووں کے میزائل چلے، ایٹم بم چلے، مگر نہ قرآن کا نور خاموش ہوا، نہ ہدایت کا نور بجھا، نہ شریعت کا نور بجھا. صلوات پہ محمد و آل محمد. وقت میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. مشکات یعنی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، وہ مشکات ہے. اچھا، جب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ نور السماوات والارض ومثل نور کا مشکات فیہا مصباح، اس کے فوراً بعد ایک آیت نازل ہوئی، فی بیوت اذن اللہ. یہ چراغ کہاں ہے؟ یہ مشکات کہاں ہے؟ یہ شیشہ کہاں ہے؟ بھائی مشکات طاق ہے تو کوئی گھر بھی تو ہوگا. کہاں کے اوپر؟ فی بیوت، ان گھروں میں یہ چراغ ہے، ان گھروں میں یہ طاق ہے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، اللہ نے اجازت دی ہے کہ ان گھر کو بلند کیا جائے، اٹھایا جائے. وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اللہ کا ذکر کیا جائے، صبح شام اس کی تسبیح کی جائے. یہ آیت نازل ہوئی. اب جیسے ہی آیت نازل ہوئی، پوری ذمہ داری سے میں عرض کر رہا ہوں میرے عزیزو، اہل سنت کے مشہور معروف عالم دین ہیں علامہ سیوطی. ان کی تفسیر کی کتاب ہے الدر المنثور، جلد نمبر 5، پیج نمبر 50. پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں میں، میرے پاس ہے، کیونکہ اب ڈیجیٹل لائبریری ہے میرے پاس ہے.
اس میں انہوں نے لکھا اہل سنت کے ہیں، کوئی شیعہ نہیں ہے، شیعوں کو جھوٹا کہتے ہیں، نہ جان کافر کہتے ہیں شیعوں کو، اس وجہ سے کافر کہتے ہیں کہ اپنے امام کو انبیاء سے افضل مانتے ہیں، جو شیعہ کافر ہیں۔ آئیے دیکھیے، انہوں نے ایک روایت نقل کی، جب یہ آیت نازل ہوئی فی بیوت، گھروں میں ہیں، اذن اللہ، اللہ نے اجازت دی کہ ان گھروں کو بلند کیا جائے، قام الیہ رجل، مسجد میں ہے آیت نازل ہوئی، قام الیہ رجل، ایک شخص کھڑا ہوا، اس کے بعد ایو بیوت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ کون سے گھر ہیں جہاں یہ مثلا چراغ ملے گا، جہاں یہ مشکات ملے گا، کون سے گھر ہیں؟ پیغمبر نے فرمایا بیوت الانبیاء، یہ انبیاء کے گھر ہیں، بیوت الانبیاء یہ انبیاء کے گھر ہیں۔ بات ختم ہو گئی؟ مگر نہیں، بات ختم نہیں ہوئی، بات تو اب شروع ہوئی۔ بہت توجہ میرے عزیزوں، جس طرح سے علامہ سیوطی نے الدر المنصور جلد نمبر 5 پیج نمبر 50 پر تحریر کیا اس حدیث کو، وہی الفاظ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں پوری ذمہ داری سے۔ جیسا انہوں نے لکھا فقام الیہ ابو بکر، اگر رضی اللہ تعالیٰ وہ لکھتے تو ہم بھی پڑھ دیتے، کوئی نہیں، ہم کسی کے دل کو ستانا مقصود نہیں ہے، منبر امت کو جوڑنے کے لیے، توڑنے کے لیے نہیں ہے، نہیں کیسی کوئی بات کرے، لیکن جیسا انہوں نے لکھا فقامہ، یہ کھڑے ہوئے، خلیفہ اول کھڑے ہوئے۔ اچھا دیکھیے، بہت توجہ، یہ کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد یہ پیغمبر سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں احاذ البیت، احاذ البیت، مسجد کا واقعہ ہے، ابھی میں عرض کر چکا ہوں، مسجد سے ملا ہوا گھر ہے مولا علی کا، اور دروازہ احاذ البیت منہا اشارہ الی بیت علی و فاطمہ، کیا یہ گھر بھی انہی گھروں میں سے ہے؟ پہلا راوی وہ کیا سوال کرتا، ایو بیوت یا رسول اللہ، وہ کون سے گھر ہیں جہاں یہ انوار ملیں گے؟ پیغمبر نے کہا بیوت الانبیاء، وہ انبیاء کے گھر ہیں۔ خلیفہ اول کھڑا ہو کے پوچھ رہے ہیں کیا یہ گھر بھی، اشارہ لبیت علی و فاطمہ، امام علی امام میں جناب سیدہ کے گھر کی طرف اشارہ کیا، کیا یہ گھر بھی ان گھروں میں سے ہے؟ پیغمبر نے کہا نام، ہاں انہی گھروں میں سے۔ اگر صرف اتنا کہہ دیتے تب بھی فضیلت تھی، اگر صرف اتنا کہہ دیتے تب بھی فضیلت تھی، لیکن نہیں، صرف نام پہ اکتفا نہیں کیا۔ نام کے بعد پیغمبر کہتے ہیں من افاضلہا، بیت انبیاء میں سے ہے مگر سب سے افضل یہ گھر ہے، سب سے افضل یہ گھر ہے۔ کیا مقصد؟ ارے گھر دیواریں ہوتی ہیں، چھت ہوتی ہیں، دروازے، گھر تھوڑی افضل ہوتا ہے، گھر والے افضل ہوتے ہیں۔ پیغمبر نے کہہ دیا اس گھر کے رہنے والے ابراہیم سے افضل ہیں، موسیٰ سے افضل ہیں، عیسیٰ۔ کفر کا فتویٰ لگانا ہو تو علامہ سیوطی پر پہلے لگاؤ، صلوات پر محمد و آل محمد پر۔ اب میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں میرے عزیزوں، تو یہ انوار جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے، شریعت، ایمان، ہدایت، قرآن، مصطفیٰ، یہ سب مصباح میں، مصباح مشکات میں۔ یہ مشکات کون ہے؟ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، یہی ہے یہ مشکات، اس گھر میں یہ انوار ملیں گے۔ تو جناب سیدہ کا گھر وہ گھر ہے جہاں قرآن بھی ملے گا، جہاں ایمان بھی ملے گا، ہدایت بھی ملے گی، شریعت بھی ملے گی، مصطفیٰ بھی ملیں گے، انبیاء بھی ملیں گے۔ اگر اس در کو چھوڑ دیا تو گویا قرآن بھی چھوڑ دیا، ایمان کو بھی چھوڑ دیا، ہدایت کو بھی چھوڑ دیا، شریعت کو بھی چھوڑ دیا، مصطفیٰ کو بھی چھوڑ دیا۔ اور اگر اس در پر، جس گھر میں یہ انوار ہوں، کوئی اس گھر کا دشمن ہو جائے تو صرف گھر کا دشمن نہیں ہے، وہ قرآن کا بھی دشمن ہے، وہ ہدایت کا بھی دشمن ہے، وہ ایمان کا بھی دشمن ہے، وہ شریعت کا بھی دشمن ہے، مصطفیٰ کا بھی دشمن ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد پر۔ انارا فی الفکر معقول ہے، جناب سیدہ فرماتے ہیں یہ لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ، یہ فکر کو نورانیت عطا کرتا ہے، مگر کب نورانیت عطا کرے گا؟ جب مشکات سمجھ میں آ جائے، مصباح سمجھ میں آ جائے، زجاجہ سمجھ میں آ جائے۔ یہ ایام فاطمیہ کے عنوان سے مجالس ہو رہی ہیں، آزادہ محرم میں بھی گریا کرتے ہیں، اس میں بھی گریا کرتے ہیں، کچھ نادان کہتے بھی ہیں، کچھ تنزن کہتے ہیں، کچھ جہلن کہتے ہیں، جہلن کہتے ہیں، برا کہتے ہیں، ارے تو رونے والے ہیں، رونے کو بہانا چاہیے ان کو۔ اچھا ہم کیوں روتے ہیں اس کا بھی جواب ہے۔ بھائی امام حسین کیا ہیں؟ زجاجہ ہیں، یعنی قندیل ہیں، شیشہ ہیں، کس کے اوپر؟ مصباح کے اوپر۔ مصباح یعنی قرآن یعنی شریعت۔ اچھا ظالم نے جب دیکھا کہ شیشہ اتنا مضبوط ہے کہ ہم لاکھ توڑنے کی کوشش کریں مگر اسے توڑ نہیں سکتے، بہت مضبوط ہے،
نہیں توڑ سکتا، نہیں توڑ پایا، شکست نہیں ہو. ظالم نے شکست قبول کر لی مگر یہ شیشہ شکستہ نہیں ہوا، اتنا لیکن ہے بڑا خبیث. دشمن ہار ماننے والا تھوڑی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے گرد و غبار اڑائی جاتی ہے، شیشے کے اوپر بیٹھ جاتی ہے، شیشے کے اوپر بیٹھ جاتی ہے گرد و غبار، زیادہ گرد و غبار ہو جاتی ہے تو بھی کچھ دکھائی بھی نہیں دیتا ہے شیشہ کہاں ہے کیا نہیں ہے. تو کہا بھائی شیشے کو توڑ تو نہیں سکتے، اس کے اطراف میں اتنی گرد و غبار اڑاؤ کہ دھول جم جائے تاکہ کچھ دکھائی نہ دے کہ چراغ کیسا ہے. چراغ کی روشنی کم ہو جائے یا ختم ہو جائے، ہوتا نا جب شیشہ کے اوپر گرد و غبار آ جائے تو چراغ کی روشنی کم ہو جاتی ہے. یہ اب دیکھیں کیسے صاف ہوتا ہے. صاف کیسے ہوتا ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بزرگوں نے بھی دیکھا. لالٹین کا شیشہ کیسے صاف کرتے؟ گندا ہو گیا، پانی کا چھینٹا ڈال، چھڑکا پانی، ایک صاف کپڑے سے صاف کر دیا، پھر پہلے جیسا صاف ہو گیا. یہ سال بھر فتووں کی شکل میں گرد و غبار اڑاتے رہتے ہیں، فتووں کی شکل میں. بس یہ شیشہ دھندلا ہو جائے، شیشہ دھندلا، تم گرد و غبار اڑاتے رہو، عزادار اپنے آنسوؤں کے ذریعے سے صاف کرتے رہیں گے. اب سمجھے سے عزاداری کی کیا اہمیت ہے؟ صلوات پہ محمد و آل محمد. ایک مرتبہ صلوات پہ محمد و آل محمد. انارا فی الفکر معقولا، فکر نورانی ہو جائے گی. کب نورانی ہو جائے گی؟ جب مشکات سمجھ میں آ جائے، جب مصباح سمجھ میں آ جائے. اگر اس کو چھوڑ دیا تو بس تم الفاظ کے چکر میں ہو. اثر الفاظ رہنمائی کرتا، اثر نہیں ہوتا ہے، رہنمائی کرتا. آگ آپ نے لکھ دیا دیوار کے اوپر، کوئی ہاتھ لگائے گا تو کیا جل جائے گا؟ دیوار کے اوپر لفظ آگ لکھا ہوا ہے، پیپر پہ کاغذ پر لفظ آگ لکھا ہوا ہے تو کیا پیپر جل جائے گا؟ نہیں. یہ لفظ ہے، لفظ میں اثر نہیں، اثر حقیقت میں. لا الہ الا اللہ کی حقیقت اہل بیت علیہ السلام، حقاق کے بنا لا الہ حسین. صلوات پہ محمد و آل محمد. اور انوار پائے جا رہے ہیں. وقت ختم ہو گیا میرے عزیزوں، گفتگو کو میں تمام کرنا چاہتا ہوں. کلمتاً جعل الاخلاص تاویلہا، ایک ایسا کلمہ ہے جس کی اصل جو ہے اخلاص ہے. اور اس کے بعد جو جناب سیدنا نے فلسفہ احکام بیان کیا، کیوں اللہ نے نماز کو واجب قرار دیا، کیوں روزے کو واجب قرار دیا، کیوں حج کو واجب، وغیرہ تفصیل سے بیان کیا، بہت ہی تفصیل سے. اس میں والصیامہ تثبیتاً للاخلاص یا اثباتاً للاخلاص، اللہ نے روزے کو فرض کیا ہے تمہارے اوپر. یہ مہاجر انصار کے درمیان کہہ رہی، کیوں؟ کس وجہ سے؟ تاکہ اخلاص تمہارے دل میں رچ بس جائے. بہت باریک نقطہ ہے، بہت لطیف نقطہ، بہت توجہ چاہ رہا ہوں، جس کی طرف جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے اشارہ کیا کہ اللہ نے جو روزے کو فرض کیا ہے اس وجہ سے تاکہ اخلاص تمہارے اندر آ جائے. آسان لفظوں میں اخلاص پیدا ہو جائے، خلوص تمہارے اندر آ جائے، اس وجہ سے روزے کو واجب کیا ہے. قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے مومنو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح سے پچھلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا. کیوں؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ. یہ ہے نہیں، تاکہ تم صاحب تقوی بن جاؤ، متقی پرہیزگار. روزے کا تعلق تقوی سے کیا ہے؟ تقوی یعنی پرہیزگاری، واجبات پر عمل کرنا، حرام سے بچنا، یہ تقوی. تقوی کا روزے سے کیا تعلق ہے؟ بہت گہرا تعلق ہے. روزے میں کم سے کم 12 گھنٹے 13 گھنٹے 14 گھنٹے کہیں کہیں 20 گھنٹے پیٹ خالی رہتا ہے، کوئی غذا پیٹ میں نہیں پہنچی، تبھی تو روزہ ہوگا. انسان بھوکا اور پیاسا رہتا ہے. جب بھوکا پیاسا رہے گا، کوئی غذا نہیں پہنچے گی تو حرام غذا بھی نہیں پہنچے گی، مشکوک غذا بھی نہیں پہنچے گی. تو جب پیٹ حرام سے خالی ہوگا تب تقویٰ پیدا ہوگا. بہت توجہ چاہ رہا ہوں میرے عزیزوں. یہ دیکھیں ہم نے نیوز میں سنا تھا، خبروں میں آیا تھا، ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے ایک رپورٹ آئی تھی بامبے کے حوالے سے کہ بمبئی میں رمضان المبارک میں 60% شراب کی بکری کم ہو جاتی ہے. آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ مسلمان کدھر جا رہا ہے. اچھا وہ کچھ نہیں کھائے پیئیں گے. جب کچھ نہیں کھائے پیئیں گے تو پیٹ میں حرام نہیں پہنچے گا. جب پیٹ میں حرام نہیں پہنچے گا تقویٰ آئے گا. تقویٰ آئے گا تو اخلاص آئے گا. توجہ چاہنا، خلوص. اور جب اخلاص و خلوص آ جائے گا تب تمہیں لا الہ الا اللہ سمجھ میں آئے گا.
ایسے سمجھ میں نہیں آیا یہ کیا پیغام جناب سیدنا سلام اللہ علیہ نے دیا ہے. تم کہاں بیٹھے ہو, کیا سوچ رہے ہو؟ کلمتن جعل الاخلاص تعویلھا, یہ کلمہ ہے جس کے اصل معنی اخلاص کے ہیں, اور روزے کو فرض کیا تاکہ اخلاص تمہارے اندر آ جائے. جناب سیدہ میں یہ سمجھ رہا ہوں جناب سیدہ پیغام دینا چاہ رہی ہیں, پورا میرا حق مار کے کھا کر بیٹھ گئے ہو, جس پیٹ میں حرام ہو اس کی سمجھ میں توحید نہیں آ سکتی. صلوات محمد و آل محمد پر. جہاں پیٹ میں حرام پہنچا, سب سے پہلے نہیں سمجھ سکتے, توحید آ ہی نہیں سکتی ہے. توحید تم کیا سمجھو گے توحید کیا ہے؟ تمہاری سمجھ میں توحید نہیں آ سکتی. اور خطبہ دیتے دیتے مرتا فرماتے ہیں اعلموا انی فاطمہ, تو معلوم ہونا چاہیے کہ میں فاطمہ. بہت سے انوار میرے صرف جھلکیاں آپ کے سامنے عرض کی, میں نے عرض کیا مہینے بھر تو انہوں نے درس کیا تو وہ بھی پورا نہیں کر پائے تھے. یہ بہت عظیم خطبہ ہے, اور اس میں ہر طرح کا نور آپ کو مل جائے گا. توحید کی بحث اس میں, رسالت کی بحث اس میں, فلسفہ احکام, اور جس طریقے سے جھنجھوڑا ہے مہاجر و انصار کو, اور جو جواب دے 20 آیتیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے 20 سے زیادہ آیتیں ڈائریکٹ اس خطبے میں نقل کی ہیں, اور 12 یا 13 آیتوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا. بہت عظیم خطبہ ہے. اور اس کے آپ نے حق کا بھی پہلے ہی حق کا دعویٰ نہیں کیا, آتے ایک ساتھ ہی اپنے حق کا دعویٰ کر دیا, نہیں. پہلے تمہیدی گفتگو کی ہے, پہلے لوگوں کو جگایا ہے, پھر حق کو ان تک پہنچایا ہے. علماء کہتے ہیں اگر یہ خطبہ نہ ہوتا, بعض کہتے ہیں کیا ہو گیا, خود جیت گئی, فتح مل گئی, حق مل گیا. نہیں, حق تو نہیں ملا اس وقت, تو کیا معاذ اللہ جناب سیدہ کو شکست؟ نہیں, جناب سیدہ جب مسجد سے واپس آ رہی ہیں تو فاتح بن کر واپس آ رہی ہیں. یہ کوئی نہ کہے کہ ان کو حق نہیں. علماء کہتے ہیں اگر یہ خطبہ فتح نہ ہوتا, بہت قیمتی بات علماء نے کی, اگر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا خطبہ فتح نہ ہوتا تو قیامت تک کے لیے امام علی کے حق کے اوپر پردہ پڑا رہتا. یہ خطبہ ہے جو حق سے پردہ اٹھا رہا ہے. صلوات محمد و آل محمد. خطبے کے ذریعے آنے والی نسلیں, وہ بس ربط مصائب کے لیے میں عرض کر رہا ہوں. جناب سیدہ نے فرمایا, پہلا جملہ تھا جو میں نے ابتدا میں عرض کیا, الحمدللہ علی ما انعما. دوسرا جملہ واللہ الشکر علی ما الہما, شکر ہے اس کا کہ اس نے مجھ پر الہام کیا. شکر ہے اس کا, اس نے مجھ پر الہام کیا. کیا مقصد الہام کیا؟ معنی کیا الہام کے؟ الہام کہتے ہیں دل میں بات کا ڈال دینا, یہ الہام ہے. پیغمبر پر, انبیاء پر وحی ہوتی ہے, اولیاء پر الہام ہوتا ہے. بس شکر ہے اللہ کا, علامہ الہم, اس بات پر کہ اس نے مجھ پر الہام کیا. یہ جملہ کیوں کہا؟ پتہ تھا جناب سیدہ کو آنے والا مورخ خائن ہوگا, ڈرا ہوگا, سہما ہوگا, کسی کے گناہ پر پردہ ڈالنے کی مسلسل کوشش کرتا رہے گا. ارے ناراض تھی, اکلوتی بیٹی تھی, ناز و نعم کی پلی ہوئی تھی, نعوذ باللہ من ذالک, تنک مزاج تھی, ذرا کی بات پر ناراض ہو جاتی تھی اور ذرا سی بات پہ راضی ہو جاتی تھی. شروع میں ناراض ہو گئی, بعد میں راضی ہو گئی. پتہ تھا نا کیسے لوگ ہوں گے. یعنی میری ناراضگی کو بشریت کے عینک سے دیکھیں گے. یہ ایک بیٹی کی ناراضگی تھی, چہتی بیٹی کی ناراض, بعد میں راضی. جناب سیدہ آئی ہیں دربار میں یا مسجد میں آئی تو کیا کہا؟ واللہ الشکر علی ما الہم, شکر ہے خدا کی اس نے مجھ پر الہام کیا. یہ کہہ کر آنے والی نسلوں کے لیے جناب سیدہ نے پیغام چھوڑا کہ مسجد میں میرے آنے کو, اس دربار میں میں نے آنے کو بشریت کا تقاضا نہ سمجھنا, یہ اللہ کا حکم ہے, اس کے حکم سے میں یہاں پر آئی. اور اللہ کا حکم ہے تو اللہ نے اتنی طاقت بھی دی ہے کہ جناب سے نہ تصور کر سکتے ہیں, جس کی پسلی ٹوٹی ہو 2 جملے نہیں بول سکتا. 2 جملے میں نے کسی خطیب سے سنا, معتبر خطیب سے سنا, ایام فاطمیہ میں ایران میں کہیں مجلس ہو رہی تھی. ایک مولانا نے مجلس پڑھی, چلے گئے مجلس پڑھی, یہ پسلیوں کے ٹوٹنے کا ذکر کیا. ایک مومن مسلسل بیٹھا ہوا روتا رہا, سب چلے گئے مگر وہ رو رہا. تو لوگوں کو حیرت ہوئی, آغا کے پاس آئے, جنہوں نے مجلس پڑھی تھی کہ آغا آپ نے کیا پڑھ دیا, یہ جو مسلسل رو رہا ہے. آغا اس کے پاس گیا,
کہ بھائی تم کیوں اتنا رو رہے ہو، کیوں مسلسل اتنا گریا کرو؟ تو روتے روتے کہتا ہے آغا میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، اسپیشلسٹ ہوں۔ آپ نے کہا پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، ہڈیاں ٹوٹ، ایک ہڈی ٹوٹ جائے تو سانس لینے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے، اس کا ہمیں احساس تھا۔ سیدہ کی کیسے زندہ رہی، کیسے سانس لیتی ہوں گے۔ اللہ اللہ، یہ سیدہ ہیں جو حب ولایت میں اپنے درد کو علی سے بیان نہیں کر رہے، ایسے اللہ میں خطبہ دیا۔ اجر اللہ خدا ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل کر۔ یہ ایام فاطمیہ کی مجلس، مجھ سے کہا گیا تھا مصائب کو زیادہ پڑھیے گا۔ عام مجلسوں میں، ایام عزا کی مجلسوں میں اور ایام فاطمیہ کی مجلسوں میں ایک بنیادی فرق ہے۔ عام مجلسوں میں آپ جناب فاطمہ زہرا کو پرسہ دیتے ہیں، حسین غریب کا پرسہ دیتے ہیں، مگر ان مجالس میں آپ کو حسین غریب کو پرسہ دے رہے ہیں، خود آقا حسین کا پرسہ دے رہے ہیں۔ میرے ایک دوست ہیں عراق کے، انہوں نے مجھ سے نقل کیا، ثقہ معتبر آدمی ہے، آقا وائلی عراق کے بہت مشہور معروف خطیب گزرے، انتقال ہو گیا۔ انہوں نے خواب میں دیکھا، ان کی طرف منسوب کر کے واقعہ بیان کیا گیا، خواب میں دیکھا۔ میں اپنے الفاظ میں خواب کو بیان کر رہا ہوں، مفہوم وہی ہے۔ خواب میں دیکھا امام حسین علیہ السلام کو، دونوں شہزادے آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں وائلی بہت مجلسیں پڑھتے ہو، بہت مصائب پڑھتے ہو۔ ہاں میں آپ کا غلام ہوں، نوکر ہوں۔ کہ شیخ یہ بتاؤ ہم پر سب سے بڑی مصیبت کب اور کہاں آئی؟ حضرت دارو تصور کریں، فرض کریں آقا آپ امام حسین کو آپ خواب میں دیکھیں، آپ دیکھیں، اور امام حسین آپ سے پوچھے میرے عزادار بتا سب سے بڑی مصیبت میرے لیے کون سی ہے؟ آپ کس مصیبت کا ذکر کریں؟ جو بھی مصیبت آپ سنتے ہیں اسی کو تو بڑا سمجھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی جواب دے مولا سب سے بڑی مصیبت یہ تھی جب آپ مقتل سے علی اکبر کا لاشا لا رہے تھے، جوان بیٹے کا جنازہ، بوڑھا باپ، اس سے بڑھ کر کیا مصیبت ہو سکتی؟ ہو سکتا ہے کوئی جواب دے مولا بڑی مصیبت یہ تھی جب یتیم بھتیجا مدد کے لیے پکارتا رہا، زندگی میں پامال ہو گیا، آپ مدد نہ کر سکے۔ ہو سکتا ہے جواب دے مولا بڑی مصیبت یہ تھی کہ جب فراز سے آواز آئی آقا میرا سلام قبول ہو تو آپ کا ہاتھ کمر پر پہنچ گیا، الان انکسر ظہری، عباس کے کٹے ہوئے بازو، یہ بڑی مصیبت ہے۔ ہو سکتا ہے جواب دے نہیں مولا سب سے بڑی وہ مصیبت ہے، وہ مصیبت سب سے بڑی جس مصیبت پر امام حسین نے خود اپنے آپ کو تسلی دی ہے، تعزیت دی ہے، دلاسا دیا۔ یہ عجیب مصیبت ہے عزادارو، خدا نہ کرے آپ یہاں کوئی حادثہ ہو جائے۔ حادثات تو ہوتے رہتے، کسی کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، بھائی مر گیا، بیٹا مر گیا، کتنے لوگ آ جاتے ہیں تسلی دیتے ہیں، دلاسا دیتے ہیں۔ تسلی اور دلاسا دینے سے مرنے والا واپس نہیں آ جاتا، سب کو پتہ ہے، مگر جس پر مصیبتیں پڑتی ہیں اسے سکون مل جاتا ہے۔ ایک مصیبت مجھے کربلا پہ نظر آئی، کسی مصیبت پر حسین کو تسلی نہیں دی، مگر ایک مصیبت ایسی ہے کہ امام حسین خود اپنے آپ کو تعزیت دے رہے ہیں، اپنے آپ کو تسلی دے رہے ہیں۔ وہ مصیبت ایسی ہے کہ جس مصیبت کے لیے امام حسین نے آپ کو یاد کیا۔ لیتکم یوم عاشورا جمیعا، کاش میرے چاہنے والوں، میرے شیعوں، کاش تم عاشور کے دن ہوتے، دیکھتے تمہارا آقا کیسے علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہا ہے۔ مجھے نہیں پتا آپ کو امام نے کیوں یاد کیا، تیر لگا علی اصغر کے گلے پر، خون نکلا، چلو میں خون کو لیا، کبھی خون کو دیکھتے ہیں، کبھی علی اصغر کے گلے کو دیکھتے ہیں، کبھی اپنے دامن کو دیکھتے ہیں۔ کربلا میں کوئی نہیں جو حسین کو تسلی دے، کوئی نہیں جو حسین کو دلاسا دے۔ ایک مرتبہ حسین اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اصبری یا نفسی، اے حسین صبر کرو۔ اذکر اللہ خدا ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ آقا حسین کو پرسا دے، امام زمانہ کو پرسا دے، شکستہ پہلو کا پرسا دے۔ ایسے ہی انہیں جواب دینا شروع کیا شیخ وائلی نے۔ امام حسین منع کرتے رہے، نہیں یہ مصیبت بڑی مصیبت نہیں، یہ مصیبت بڑی مصیبت نہیں۔ مصائب کربلا ختم ہو گئے، مگر امام حسین منع کرتے رہے۔ آخر میں شیخ کہتے ہیں آقا کون سی مصیبت بڑی مصیبت ہے آپ کے لیے؟ کہا شیخ ہم پر بڑی مصیبت کربلا میں نہیں آئی،
شیخ ہم پر بڑی مصیبت کربلا میں نہیں آئی، ہم پر بڑی مصیبت مدینے میں آئی۔ شیخ ہم پر بڑی مصیبت مدینے میں آئی۔ ایک طرف بابا تھے، گلے میں رسی تھی، ایک طرف میرا بابا تھا جس کے گھر، ایک طرف درد دیوار کے درمیان ماں تھی، کبھی بابا کی طرف کبھی ماں کی طرف۔ اس شکستہ پہلو نے سب کو رلایا ہے۔ مجھے نہیں پتا زمانے کے امام کہاں ہیں، کربلا میں ہے، نجف میں ہے، ہو سکتا بقیع میں کسی ٹوٹی ہوئی قبر کے پاس کھڑے ہو کر آنسو بہا رہے ہو، مگر میں نے اتنا پڑھا ہے، علماء سے سنا ہے، امام کے رہنے کی ایک جگہ ہے، حجرہ کمرہ، وہاں پر کچھ نشانیاں ہیں۔ ایک کرتا ہے خون میں ڈوبا ہوا، اور دروازے کی جلی ہوئی لکڑیاں بھی ہیں۔ جو سال بھر اپنی جدہ کو یاد کر کے روتا ہو، مظلومیت کو یاد کر کے، ان ایام فاطمیہ میں اس کی کیا کیفیت ہوگی میں نہیں عرض کر سکتا۔ زخمی پہلو جس امام نے یاد کیا وہ رویا۔ ایک واقعہ ہے ایران کا، شاہ کے زمانے کا۔ ایک مومن تھا، اس کی اہلیہ کو پولیس والے پکڑ کر لے گئے، فوجی پکڑ کر لے گئے۔ اب کس کے پاس جائے، کس سے شکوہ کرے، کس سے شکایت کرے؟ ایک عالم دین کے پاس آیا، آیت اللہ کے پاس آیا، آقا میری بیوی کو یہ لوگ لے گئے پکڑ کر، میں کیا کروں؟ آقا نے کہا سیدھے مشہد چلے جاؤ، حرم امام رضا میں زری کے پاس پہنچو، ویسے دعا کرو جیسا میں کہتا ہوں۔ کہا کیسے؟ کہا وہاں پہنچنا تو امام رضا سے مخاطب ہو کر کہنا، یا علی بن موسیٰ رضا، آپ کو آپ کی جدہ کے زخمی پہلو کا واسطہ ہے، آپ کو آپ کی جدہ کے زخمی پہلو کا واسطہ، آپ میری مدد کا۔ آیا زری کے پاس کھڑا ہو کر آواز دیتا، یا علی بن موسیٰ رضا، زخمی پہلو کا واسطہ میری مدد کرے۔ دعا کر کے گھر آیا تو بی بی صحیح سالم آ چکی تھی، خوش ہو گیا، شکرانے کی نماز پڑھی، سو گیا۔ رات میں اس نے امام رضا کو خواب میں دیکھا، امام رضا کو خواب میں دیکھا، امام رضا آئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جب کبھی مصیبت آئے تو میرے دروازے پر آؤ، میرے حرم میں آؤ، میں سفارش کروں گا، میں شفاعت کروں گا، لیکن دیکھو ایسے واسطے مجھے نہ دیا کرو۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں عرض کروں، یا علی بن موسیٰ رضا، مولا زخمی پہلو کا واسطہ دیا، مولا زخمی پہلو کا واسطہ دیا گیا تھا، مولا آپ منا ذرا دادا علی کے کلیجے سے پوچھئے، کتنی بڑی مصیبت ہے زخمی پہلو۔ یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے جب جناب سیدہ کی شہادت ہوئی اور بچوں نے، امام حسن نے، امام حسین نے آ کر امام علی کو بتایا، منہ کے بل زمین کے اوپر گرے، علی کو غش آ گیا، پانی چھڑکا گیا۔ میرا دل چاہتا عرض کروں، مولا مدینے میں غش آیا، پانی مل گیا، کربلا میں کبھی زینب کو غش آ رہا ہے، کبھی حسین کو غش آ رہا ہے، کوئی نہیں جو پانی چھڑکے۔ آئے گھر، چادر پڑی ہوئی ہے، چادر کو اٹھایا، ایک پرچہ رکھا ہوا تھا، ایک پرچہ رکھا ہوا تھا، پرچہ نہیں تھا، وصیت تھی۔ اس وصیت کو پڑھنے سے پہلے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جناب سیدہ کا ایک لقب ام ابیہا ہے، باپ کی ماں ہے، ام ائمہ ہیں، اماموں کی ماں ہیں، ام السادات ہیں، سیدوں کی ماں، ام المومنین ہے، زیارت میں مومنوں کی بھی ماں ہے، ہر عزادار کی ماں حسین کی دکھیاری ماں ہے۔ بس اس بات کو ذہن میں رکھیے گا۔ علی نے ورقہ لیا، ہادہ ما اوسط، یہ وصیت ہے جو فاطمہ بنت محمد نے کی۔ میں جو کچھ جملے وصیت کے پڑھوں گا، پوری وصیت نہیں۔ یا علی انا فاطمہ، علی میں فاطمہ ہوں، علی میں فاطمہ ہوں، علی غسلنی کفنی ودفنی باللیل، علی تم ہی مجھے غسل دینا، علی تم ہی مجھے کفن دینا، علی تم ہی مجھے دفن کرنا، مگر سارا کام رات میں کرنا۔ مجھے نہیں پتا رات کی شرط کیوں لگا رہی ہے، سیدہ کو پتا ہے پسلیاں ٹوٹی ہے، علی نہ دیکھے
بس آخری جملے خدای نوازوں پر رحمت نازل فرمائے. اور وصیت کا جملہ یا علی اقرا علی ولدی السلام الی یوم القیامہ. اے علی قیامت تک کے پیدا ہونے والی میری اولاد کو میرا سلام کہنا. عزادارو اس ماں نے کیوں سلام کہلایا ہے؟ سلام نہیں پیغام کہلایا ہے. اے میرے فرزندو، اے میرے بیٹو، اپنی ماں کی مظلومیت کو نہ بھولنا. تمہاری ماں بڑی مظلومہ تھی، پہلو شکستہ تھا. میرا محسن شہید سيعلم الذين ظلموا ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. الہی بحق الزہرا وبیعا وبالعا وبنیعا وسر المصادق. پروردگار ہماری اس عبادت قبول فرما. دنیا میں جہاں کہیں اہل بیت کے چاہنے والے سب کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما. مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. جو مجاہدین مقامات مقدسہ خصوصاً روضہ زینبیہ کی حفاظت کرنا. پھر خطرہ منڈرا رہا ہے. آپ نے خبروں کو سنا ہوگا، حلب پر تکفیریوں کا قبضہ ہو گیا. چیلنج کیا اور روضہ زینبیہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور ان کا ٹارگٹ کربلا اور نجف بھی ہے. اس سے پہلے بھی یہ کوشش کر چکے ہیں، لیکن انشاءاللہ جیسے پہلے انہیں ذلت آمیز شکست ملی تھی، اس سے بڑی ذلت آمیز شکست انہیں اب ملے گی. پروردگار جو روزوں کی حفاظت کر رہے ہیں ان سب کی حفاظت فرما. جو لوگ مظلوم ہیں ان کی مدد و نصرت فرما. جو مظلوموں کی مدد کر رہے ہیں ان کی مدد و نصرت فرما. ظالم جابر اسرائیل پروردگار اس کے شر سے، ظالم حکومت کے شر سے انسانوں کو نجات عطا فرما. پھر میرا اللہ ایام فاطمہ کے مناسبت سے دنیا میں جہاں کہیں مجالس ہو رہی ہے، خصوصاً اس مجلس شرکت کرنے والے، پڑھنے والے، ہر طرح کی کمک کرنے والے، پروردگار ہم سب کو روز محشر شفاعت حضرت زہرا نصیب کرے. اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں. پروردگار جو بیمار ہے سب کو شفا عطا فرما. جو مخروج ان کا قرض عطا فرما. پریشان حالی پریشانیوں کو دور فرما. علماء حقہ کی حفاظت فرما. ہمارے مرحومین اس سامعین مومنین و مومنات جو یہاں ہیں، ان کی اعزاء جو دنیا سے گزر چکے ہیں، پروردگار ان سب کی مغفرت فرما. خصوصاً ان مرحومین کی مغفرت فرما جو سال گزشتہ اس فرش عزا پر تھے لیکن آج نہیں ہیں. انہیں اہل بیت کے ساتھ محشور فرما. امام کے ظہور میں تاجیل فرما. ہمیں اتنی توفیق کہ اپنے امام کو پہچان سکے، اطاعت کر سکیں. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.